الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. چونکہ آج کا دن جموں کشمیر ٹیچرز فورم کے لیے خصوصاً ڈسٹرکٹ بارہمولہ کے لیے ایک اہم دن ہے. جیسے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کے دن جتنے بھی ہم نے امپلائیز یہاں پہ ہیں وہ خوش اخلاقی نے کام کیا ہے. ہمارے بچوں کا جو تعلیمی نظام ہے وہ تعلیمی نظام کو اپلفٹ کرنے میں جموں کشمیر ٹیچرز فورم کا ایک اہم رول رہ چکا ہے. یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں. ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ محترم طاہر احمد صوفی صاحب کو کہ وہ آپ سب کا آج کے اس پروگرام میں ویلکم کریں گے. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب کے قائد جموں کشمیر ٹیچرز فورم کے چیئرمین امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پروونشل پریزیڈنٹ میرے بڑے بھائی ویٹرن ٹریڈ یونین لیڈر محترم محمد امین خان صاحب, میرے بہت ہی قریبی ہمارے ٹریڈ یونین میں جنہوں نے تقریباً 40 سال اپنی زندگی کا قیمتی وقت جنہوں نے دیا ہے, میرا مراد محترم حاجی سجاد صاحب ایکس چیف سپوکس پرسن جموں کشمیر ٹیچرز فورم بانڈی پورہ سے تعلق رکھتے ہیں, ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کپوارہ جناب مہراج صاحب, چیف آرگنائزر جناب میر صاحب, میرے قابل احترام انتہائی ریسپیکٹیبل جناب نذیر احمد خان صاحب, سلیم صاحب, مقصد کے لیے ٹیچرز فورم کو استعمال کریں. ان کو شرم آنی چاہیے کہ آپ سجاد صاحب کی طرف دیکھیں. اگر یہ چاہتے تو ان دنوں سیو صاحب کو گھر ہی بلاتے. اگر یہ چاہتے ان دنوں یہ ڈائریکٹر صاحب کے پاس جا کے اپنے ڈاکومنٹ سائن کراتے. لیکن آج تک میں کیا آپ کو بتاؤں کہ سجاد صاحب کو آج ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد بھی اپنے ڈاکومنٹس ادھورے ہیں, لیکن ٹیچرز کے معاملات پہ لیے کبھی کمپرومائز نہیں کیے. امین صاحب گواہ ہے, 3 سال میں رہا سجاد صاحب کے ساتھ. سیکٹر کا کوئی دروازہ وہ نہ ہو جہاں پہ اس نے مجھے اپنے ساتھ بگایا ہوگا. ایوری ڈے آن ٹوز. خالی ایک ہی کہ میرا جو وائس ٹیچر گھر میں بیٹھا ہے, جو اسکولوں میں پڑھاتا ہے ٹیچر, اس کی جو جائز معاملات ہیں اس کو کیسے حل کرے. نذیر صاحب اور ان کی ٹیم کے آنے سے جموں کشمیر ٹیچرز فورم جو بارہمولہ کا یونٹ ہے یہ بہت زیادہ سٹرانگ ہو جائے گا, یہ ترقی کرے گا انشاءاللہ الرحمن, بہت سٹرانگ ہو جائے گا. میں درخواست کر رہا ہوں اپنے چیئرمین صاحب سے کہ سر میں آج ہی آپ سے ریکمنڈ کرتا ہوں جو میرے نذیر صاحب ہیں, سلیم صاحب ہیں, ان کو آپ اپنے سینٹرل جو آپ کی باڈی ہے وہاں پہ ایک اہم ذمہ داری ان کو دیں, نذیر صاحب کو اور سلیم صاحب کو. اعجاز صاحب تو ہمارے ڈسٹرکٹ میں ہے, یہ تو ہمارے سر آنکھوں پہ, ہم اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں. باقی جتنے بھی لوگ ہیں مخلص لوگوں کے لیے ہمارے دروازے کھلے. ویلکم کرتا ہوں اس میں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس ضلع بارہمولہ کو محترم طاہر صاحب کی قیادت میں اس کو آگے لینے میں, یہاں کے مسائل, ٹیچروں کے مسائل, بچوں کے مسائل کو حکام بالا تک پہنچانے میں اپنا بھرپور رول ادا کریں گے. انہی الفاظ کے ساتھ میں نے آپ کو جو آیات آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. میں نے ایک جے کے یو ٹی میں چل رہا ہے محمد امین خان صاحب کی قیادت میں, مجھے لگ رہا ہے کہ
हजारों साल तक याद किया जाएगा। हमारे पास एक ऐसा कायद है, मुझे याद है कि जब मोहम्मद रफीक राहत साहब ने रिजाइन किया था डिपार्टमेंट में, फिर सब लोग, सजाद साहब थे, बाकी हमारे साथी थे, सब लोग सोच रहे थे किस तरह से ये कारवां आगे चले। ऐसा कौन والله کیٛازِ نذیر احمد خان صٲبس ہیوٗ نفر یُس اَسہِ نِش ظٲہری طور کینٛژھس ٹایمس دوٗر روٗد ہاں سلیم صاحب جیسا آدمی قداور شخصیت ہے یہ نام سے، بے شک یہ گھر سے دور رہے، لیکن ہم نے کہا، ابھی کسی نے کہا کہ یہ مسائل کو حل کرانے میں اہم رول ادا کریں گے. بھائی یہ مسائل کو حل کرانے میں رول ادا کرتے ہی تھے آلریڈی، لیکن ایک بات ہے کچھ عناصر کی وجہ سے جو ہماری تنظیم بکھر گئی تھی، سوئی تنظیم بکھریمت ٲس، تو تمہِ سۭتۍ ٲس یِمن تھوڑا دلس ٹھوس وٲژمٕژ. حقیقت ہے کہ مجھے بھی پہنچی تھی کبھی کبھی، ہاں میں بھی اس گھر سے دور رہا تھا، تو میں نے بھی مناسب سمجھا جہاں امین صاحب جیسی شخصیت ہو، کیونکہ میں امین صاحب کو تقریباً 20 سالوں سے جانتا ہوں، 25 سالوں سے جانتا ہوں. تب میں زونل پریزیڈنٹ چندسا ہوا کرتا تھا، اور تب بھی یہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کپوارہ ہوتے تھے. کتنی کیا شخصیت ہے یہ، اس کی شخصیت نے مائل کر دیا. ہاں طاہر صاحب کی شخصیت نے مائل کر دیا، ورنہ تو طاہر صاحب سے میں بڑا سینئر ہوں، لیکن ان سے جونیئر، لیکن طاہر صاحب کی شخصیت نے مائل کر دیا، ہمیں پھر آنا پڑا اس گھر میں. یہ گھر آپ کا ہے، ہم سب کا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے اس گھر کو مضبوط بنائیں. یہ ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس گھر کو مضبوط کریں، اور جو بھی جائز مطالبات ہوں گے اساتذہ کرام کے یا باقی ملازموں کے، ہمیں یکجٹ ہو کر ان کو حل کرانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں پر جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تو انسان بنایا ہے، دوسرے کہ ہم انسانوں میں سے ایک بہترین گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، جس کو کہا گیا اخرجت للناس تامرون بالمعروف، یعنی آپ کو چنا گیا ہے تمام انسانوں میں سے ایک گروہ ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ معروف کی طرف لوگوں کو دعوت دے. اور انشاءاللہ ہمارے یہ سلوگن رہا ہے جب سے ہمارے قیوم صاحب ہمارے چیئرمین تھے، اس کے بعد رفیق صاحب، آج ہمارے امین خان صاحب اس کاروان کی قیادت کر رہے ہیں. ہمارے اصول رہا ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیں گے. میں محفل سجائی گئی، محترم نذیر احمد خان صاحب، سلیم صاحب، اعجاز صاحب، دوسرے سب تمام ساتھی، زونل صدور حضرات، اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ خوشی کی بات ہے اور مسرت کی بات ہے کہ ہمارے فورم کے ساتھ، یہ فورم ہماری نہیں اساتذہ کی ہے، کہ اچھے اور مخلص لوگ جڑ رہے ہیں. ایک جرمٹ بن رہا ہے صرف اس لیے کہ اساتذہ کے سلب کیے گئے حقوق کی بازیابی کے لیے مشترکت اور جدوجہد کریں، مشترکت اور آگے لے جائیں اس کشتی کو جو کہیں بنور میں پھنسی، کہیں سیلاب کے ہچکولے کھاتے رہی، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ بکھرتے بکھرتے ہم اپنے معاملات کو بھی بھول گئے. آپ کو میں آج طاہر صاحب اور اس کی پوری ٹیم اور یہاں کے ہونہار اساتذہ کی طرف سے، ریاست کے تمام ٹیچرز کی طرف سے خوش آمدید کرتا ہوں. آپ کو بھی اور شیخ منظور صاحب کو بھی، جنہوں نے اس فورم میں آ کر اور امپلائی جوائنٹ ایکشن کی کمان سنبھالی. میں آپ کا چیئرمین نہیں، ایک خادم ہوں. میں نے خادم کی حیثیت سے کام شروع کیا ہے. نومبر 1996 میں نے جموں کشمیر ٹیچرز فورم کو جوائن کیا، اپنی اپائنٹمنٹ کے فوراً 1 مہینے بعد. تو تب سے آج تک سلسلہ چلتا گیا. معاملات کا انبار تھا، مصائب کا انبار تھا. اساتذہ کے معاملات اتنے تھے کہ یہ آپ خود بھی گن نہیں سکتے تھے ہمارے کتنے معاملات ہیں. عبدالقیوم وانی صاحب کی قیادت میں معاملات حل ہوئے، اور اس کے بعد 2019 کے بعد ٹریڈ یونین کا سینیریو پورے ریاست جموں کشمیر میں بدل گیا. حالات کے ساتھ ساتھ اور بھی تنظیمیں اٹھی، لیکن اس وقت ایک سیلاب تھا. اس سیلاب کے بیچ میں کھڑا ہونا کمال کی بات تھی اور بڑا کافی مشکل بھی تھا.
اور اس وقت اس سیلاب میں جو مرد ہر کھڑا ہوئے وہ محمد رفیق راتھر صاحب تھے. ہم اس کی قربانیوں کو اس کے جذبے کو نہیں بھول سکتے ہیں. تو اس کے بعد اس کے جانے کے بعد میں نے اس کاروان کو آگے لینے کی کوشش کی اور آج میں مطمئن ہوں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں جموں صوبے کے تمام 10 ضلع سے اپنے ضلعی یونٹ اور زونل یونٹ آج تشکیل پا چکے ہیں. ہمیں ہر زون اور ہر ضلع سے مخلص لوگ آ کر اپنی تنظیموں کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ ہم نے کوئی بہت سا پہاڑ سر کیا یا ہم نے چٹانوں کو چیر کر آپ کے لیے راستے طے کیے, بلکہ ایک مقصد سے ہم نکلے. مقصد یہی ہے کہ ہم سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. مقصد یہی تھا کہ ہم اس آئین کی اس بالادستی کو بھی رکھیں, لیکن ہم صرف مخصوص طبقے تک اس فورم کو محدود نہ رکھیں. اس فورم میں آنے کے بعد میں آپ دوستوں سے ایک بات واضح طور پہ کہوں کہ اس فورم اور دوسری یونینوں میں کیا فرق ہے. انجم سازی ہر ایک کا حق ہے, تنظیم سازی ہر ایک کا حق ہے, لیکن اس تنظیم اور دوسری تنظیموں میں ایک واضح فرق ہے. پہلی فرق یہ ہے کہ 1994 کے بعد جموں کشمیر میں کسی بھی ٹریڈ یونین کو رجسٹریشن نہیں ملی, ریکوگنیشن نہیں ملی. جب میں نے یہ دیکھا, ہم تمام لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو خطروں میں ڈالیں, مشکلات میں ڈالیں. تو میں نے اس تنظیم کو اپنے ساتھیوں کی مدد سے آل انڈیا ٹیچرز فیڈریشن کے ساتھ منسلک کیا, اور آج آپ کا یونٹ جو ہے ہندوستان کی تمام ریاستوں کے اندر یہ یونٹ موجود ہے. وہاں ایک نام ہے کہ جموں کشمیر کے اندر یہ تنظیم ہے جموں کشمیر ٹیچرز فورم کے نام سے. میں گئی تو شاید میں اس میں پیچھے رہا. آج کی بات ایک واضح ثبوت بات لے کر جائیے. ہم کسی کو ویلکم کرنے نہیں جائیں گے, لے کے جائیں, لیکن میرے پوٹینشیل ہو, ایسا بندہ ہونا چاہیے جو خود پڑھا لکھا ہو, جو خود ایک بہترین استاد. ہم سب لوگ خوش نصیب ہیں, بہت سارے لوگ آئے ہیں, آدھے بزی شیڈول ہے ان کا جو یہاں پہ نہیں آئے, لیکن ہمارے جموں کشمیر ٹیچرز کے ساتھ منسلک ہے. میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد دیتا کہ ہمارے ساتھ ایسا قائد ہے. ویسے ہم ضم نہیں ہوئی, واپس آ گئے. خدا نے خاصا یہ پولیٹیکل پارٹی اس کو چینج کرنا چاہیے. جموں کشمیر ٹیچرز فورم ضلع بارہمولہ کی, جس کی قیادت ایک ہونہار اور نوجوان قائد طاہر حسین صوفی صاحب کر رہے ہیں. تو آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کچھ ایسے مخلص لوگ تھے جو ہم سے کچھ دور تھے, ایک اور تنظیم میں کام کر رہے تھے. آج انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور ہمارے ساتھ جڑ گئے. آج ان کا خیر مقدم تھا یہاں پہ, جس میں سلیم صاحب ہیں, اعجاز صاحب ہیں, نذیر احمد خان صاحب ہیں اور دوسرے ان کے ساتھی ہیں. اس وجہ سے کہ ایک یونٹی قائم ہو جائے اور ٹیچرز کے اندر ہم انہوں نے بھی ایک اپیل کی, ہم بھی ایک اپیل کر رہے ہیں کہ جتنے بھی فنکشنز ہیں جموں کشمیر کے اساتذہ کے, اور آئیں ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو جائے, مشترکہ طور اساتذہ اور طلباء کے حقائق کی بات کریں, ان کے معاملات کی بات کریں, ان کے سلب کیے گئے حقوق کی بازیابی کے لیے جڑیں اور جستجو کریں. تو اسی سلسلے میں آج ہمارے کچھ دوست آئے تھے. یہی اس تقریب کا اہم مقصد تھا. معلوم ہوگا کہ جموں کشمیر ٹیچرز فورم جو ہے یہ اساتذہ کی نمائندہ تنظیم ہے, اور یہ پچھلے کئی دہائیوں سے برسر پیکار ہے میدان میں. اساتذہ کے معاملات کے حوالے سے اساتذہ کے جتنے سارے ایشوز ہوتے ہیں ان کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اعلیٰ حکام تک لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پھر ان کو ریڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کچھ عرصے سے, کچھ ٹائم سے تھوڑا اس میں وہ ڈویژن سا پیدا ہوا تھا. ہم نے کوشش کی, امین صاحب نے بھی کوشش کی, ہم بھی اپنی طرف سے کوشش کرتے آئے ہیں کہ سارے جو فیکشنز ہیں جڑ جائیں, اکٹھے جڑ جائیں, ایک ہی جھنڈے کے نیچے آ کے کام کریں, تاکہ اساتذہ کی جو معاملات ہیں, جو پرابلم ہے, جو جس طریقے سے جو سفر کر رہے ہیں اس وقت, ان کی کچھ بھرپائی ہو, اس کا کچھ ازالہ ہو. تو اس سلسلے میں ہم نے بھی یہ مناسب سمجھا کہ اس تنظیم کریں, ان کے ساتھ جڑ جائیں, تاکہ اس آواز کو تھوڑا اور مؤثر بنائیں اور اساتذہ کے ہت میں کام کریں.
मेरी यहाँ पे गुजारिश ये रहेगी कि जितने सारे फैक्शंस हैं, जितने सारे असातिज़ा किराम हैं, जो हम ख्याल लोग हैं, आएँ एकजुट हो जाएं, इस तंजीम के साथ जुड़ जाएं, इसको मजबूत बनाएं ताकि असातिज़ा की सही तरीके से हर लेवल पे रहनुमाई हो और इनके मामला जो है वो इनको हल किया जाए।